ابھی زیادہ پرانی بات نہیں، 30-35 سال ہی گزرے ہوں گے کہ ہمسایہ ممالک میں ہمارا ایک مقام تھا، اور آج کیا حال ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ پڑوسی ممالک میں چین آج دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے، اور بھارت دنیا بھر کو ہنرمند افراد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اور وجہ تعلیم کا بہترین اور سخت ترین نظام۔ اور رہے ہم تو ہم نے جعلی ڈگری کا کلچر ہی متعارف نہیں کرایا۔ ہمارے یہاں امتحانی مراکز بھی دکھتے ہیں، اور جو خریدتا ہے وہ فی پرچہ منہ مانگے دام لیتا ہے، اور امیدوار دل کھول کر نقل کرتے ہیں۔ ان پڑھے لکھے جاہلوں کو ہمارے کیمرے نے کیچ کر لیا ہے، ان عقل مندوں کو دکھانے کے لیے جن کی نظر میں سب اچھا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کراچی میں تعلیم کی شرح ملک کے ہر شہر سے زیادہ تھی۔ یہاں کے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز اپنی مثال آپ تھے۔ ڈسپلن اتنا شاندار تھا کہ یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء صحیح معنوں میں پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں نقل کا رجحان اول تو تھا نہیں، پھر جو اکا دکا اسٹوڈنٹس نقل کرتے بھی تو ان کی حالت اتنی غیر ہو جاتی کہ دور ہی سے پہچانے جاتے اور گدی سے پکڑ کر نکالے جاتے۔ لیکن اب نقشہ بگڑ گیا ہے، اور بگڑے ہوئے نقشے کا نظارہ کرانے کے لیے GFIR کی ٹیم آپ کو لے کر چل رہی ہے لیاقت آباد کے سرکاری کالج میں، جہاں انٹر کے امتحانات چل رہے ہیں۔ یہ میں اس وقت گورنمنٹ ڈگری کالج قاسم آباد میں موجود ہوں۔ یہاں پر ایک عدد یہ فرسٹ ایئر کا اردو کا پیپر چل رہا تھا۔ ہم لوگ DC سینٹرل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب یہاں پر پہنچے اور جب یہاں پہ دیکھا تو یہاں پہ ریڈ ہینڈڈ یہ سارا چیٹنگ مٹیریل ملا ہے، ساتھ ساتھ یہ سارے اسٹوڈنٹس کے موبائل فونز بھی چیک کیے گئے ڈفرینٹ قسم کی، جو کہ مائکرو آلریڈی جس کے لیے بہت شور مچتا ہے کہ تمام کے تمام فوٹو کاپی والوں کو منع کیا جائے گا کہ ایگزامز کے زمانے میں مائکرو کرانا سختی سے منع ہے۔ یہ تمام مائکروز، سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سارا چیٹنگ مٹیریل، جبکہ مشہور ہے کہ سب کی تلاشیاں باقاعدگی سے لی جاتی ہیں، یہ سارا کا سارے چیٹنگ مٹیریل اس کلاس میں آیا کیسے؟ میں اس کے بارے سے بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ چیٹنگ کے لیے جو تلاشیوں کے جو ایک پورا ایک سلسلہ چلتا ہے فرام ڈے 1 ٹل اینڈ، وہ کہاں گیا؟ اس کے باوجود بھی یہ عالم ہے کہ اتنا سارا مٹیریل ملا ہے۔ ہاں، انہوں نے کوشش تو کی ہوگی کہ کریں، لیکن پھر بھی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں چھپا کے لے آتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ہم نے دیکھا تو صحیح حالات نہیں تھے۔ یہ کہ جو یہاں پہ انویجیلیشن کا سسٹم ہے وہ بھی تھوڑا سا پراپر نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ وہ لڑکا خود 18 ایئرس سے بھی مجھے کم لگ رہا ہے جو کہ یہاں پہ انویجیلیٹر ہے۔ انویجیلیٹرز کا جو عملہ عائد کیا جاتا ہے، اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو لڑکا ہے یہ بھی ایک بچہ ہی ہے، آلموسٹ 18 سال کا۔ ایک منٹ ادھر ادھر آئے گا، اس کا کیا کرائٹیریا ہے کہ اس بنیاد پہ یہ آلریڈی یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ لیول کا ہے؟ 19 شناختی کارڈ دکھاؤ۔ کیا کام کرتے ہو؟ کہاں پڑھتے ہو؟ اسلامیہ کالج۔ کیا پڑھتے ہو؟ BCom پارٹ 1۔ ہاں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اس طرح کے بچے جو خود ابھی انٹر میں ہو اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا انویجیلیشن کر رہے ہیں، یہ بہت ہی افسوس ہے۔ ہم ان کے خلاف لکھیں گے اس قسم کی، اور اس میں لازم ہے کہ کوئی ایسا آفیسر ہو جو رسپانسبل ہو، جو تمام چیزیں ہینڈل کرتا ہو اور اس کی سیویریٹی کا بھی احساس ہو۔ دیکھا آپ نے، اب کوئی امتحان کے خوف سے بے حال نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کو بخار چڑھتا ہے۔ امیدواروں کی اکثریت پھروں اور بوٹیوں کی شکل میں نقل کا اچھا خاصا مواد ساتھ لے کر چلتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ سب کے پاس موبائل فونز ہوتے ہیں، ادھر سوال بھیجو اور ادھر جواب حاصل۔ Listen to me. آپ کی ذمہ داری، you have to watch it out first۔ ان بچوں کا جس حال پہ پہنچانے میں آپ لوگوں کا کردار مین ہے۔ بے ہوش ہو رہا ہے، چیٹنگ کراتے پر نہیں ہو رہا تھا، بے ہوش ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ چلو ادھر لکھو، کیا لکھیں گے آپ؟ سینٹر سپرنٹینڈنٹ ہے یا ڈپٹی، وہ ہی ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ IMCC اوور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ان کا ہوتا ہے کہ جی وہ کس کو اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، جو آپ کا اسٹاف ہوتا ہے نان ٹیچنگ اسٹاف، اس کو زیادہ ہائر کر سکتے ہیں اگر ان کیس کہ اگر شارٹیج ہو، جیسے کہ یہاں بتایا گیا مجھے کہ جی یہاں پہ ٹیچنگ اسٹاف کی شارٹیج ہے، تو پھر آپ باہر سے اپوائنٹ کر کے لا سکتے ہیں۔ وہ بھی ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ بھی ٹیچرز، لیکن اگر ٹیچرز نہ ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، جس طرح میں BCom پارٹ 1 اسلامیہ کالج کا اسٹوڈنٹ ملا ہے، اچھا ہاں، تو مناسب نہیں ہے نا وہ چیز، اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے
कि हमारे कॉलेज में कुल 6 लेक्चरर, ठीक है, प्रिंसिपल समेत। ऑलरेडी हमने बोर्ड ऑफिस को ये इन्फॉर्म किया है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। हमने यहाँ 2 दफ़ा सुपरिटेंडेंट साहब खुद गए, वो खुद गए बोर्ड ऑफिस को बार बार इन्फॉर्म करने कि हमारे पास स्टाफ की भी कमी है और फर्नीचर भी नाकाफ़ी है, कि यहाँ पर जो अमाउंट दिया जाता है ये 4 से 5 महीने बाद जो उनको 150 रुपये मिलते हैं। आप बताइए मैं किसको पकड़ के लाऊं? हम सबको मिलकर बोर्ड ऑफिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और मैं सबसे ज़्यादा मीडिया को कहता हूँ, हम सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा कि खुदारा इस लानत को, मैं कहता हूँ कैंसर ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत जिस मर्ज में हम ये हैं। इनकी अपनी पूरी कोशिश होती होगी लेकिन इनकी कर नहीं पाते हैं ये तमाम चीज़ें। नकल का अफसोसनाक ट्रेंड सिर्फ कराची या सिंध तक महदूद नहीं, ये कमोबेश पूरे मुल्क का मसला है। कहीं असलहे के बल पर नकल की जा रही है, कहीं असर और रसूख इस्तेमाल करके, और कहीं पूरे के पूरे इम्तिहानी सेंटर ही फरोख्त कर दिए जाते हैं ताकि नकल करने वालों से मुंह मांगी रिश्वत ली जा सके। ये सब कुछ हो रहा है तालीम के शोबे में, जो हर शोबे की बुनियाद है। मुताल्लिक़ा इदारों की गैर संजीदगी का नतीजा ये है कि हमारी डिग्रियां आलमी सतह पर अपना एतबार खो चुकी, जबकि नकल करके ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने वालों की हालत ये है कि किसी माकूल इदारे के इंटरव्यू पैनल का सामना हो जाए तो पहले उनका पसीना छूट जाता है, फिर हकलाते हुए होठों पर जबान फेरते हैं और आखिर में सॉरी कहकर भाग खड़े होते हैं। सवाल ये है कि इस खौफनाक रुझान को कौन और कब रोकेगा? GOFIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद के साथ जीशान शाह, कराची। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GOFIR में। जानना चाहते हैं कहां क्या जुर्म हुआ है तो देखते रहिए GOFIR।